بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد۔ حضرت شاہ عبدالعظیم کی ولادت 4 ربیع الثانی 173 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب 4 واسطوں سے امام حسن تک پہنچتا ہے، یعنی عبدالعظیم بن عبداللہ بن علی بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب۔ جب امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہوئی تو آپ 10 سال کے تھے۔ آپ امام رضا کے شاگرد تھے اور انہی سے علم حاصل کیا اور روایتیں نقل کی۔ آپ نے امام رضا کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام سے بھی علم حاصل کیا اور حدیثیں نقل کی۔ آپ دونوں اماموں کے صحابی اور بہت ہی نیک سیرت تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں 4 اماموں کی زیارت کی۔ بنی عباس کے ظالم حکمرانوں نے سادات پر جب عرصہ حیات کو تنگ کر دیا تو آپ نے ہجرت کی اور شہررے میں آپ نے سکونت اختیار کر لی۔ آپ مومنین کے گھروں میں ان کے تہہ خانوں میں رہتے تھے، دن کو روزہ رکھتے اور گھر میں عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے، اور رات کے وقت نکل کر قبر حضرت حمزہ کی زیارت کرتے تھے جو امام موسیٰ کاظم کے فرزند تھے۔ شروع میں تو آپ کو صرف چند ایک شیعہ بزرگ جانتے تھے، لیکن کچھ عرصے کے بعد عام لوگوں نے بھی آپ کو پہچان لیا۔ صاحب بن عباد نے شاہ عبدالعظیم کے علم و فضل کے بارے میں ابو تراب روانی کی روایت کو نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ابو حماد رازی سے سنا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں سامرہ میں ایک روز امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور حلال و حرام سے متعلق بہت سے مسائل آپ سے دریافت کیے اور آپ نے ان کے جوابات ارشاد فرمائے۔ جب میں رخصت ہونے لگا تو آپ نے فرمایا کہ ابو حماد، اگر اپنے شہر رے میں تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے تو جناب عبدالعظیم بن عبداللہ حسنی کے پاس جا کر پوچھ لینا اور ان کو میرا سلام بھی پہنچا دینا۔ آپ خطب امیر المومنین کے نام سے مشہور کتاب کے مؤلف ہیں۔ نیز آپ نے یوم ولیلہ نامی کتاب میں اپنے عقائد درج فرمائے اور یہ کتاب امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی تھی۔ چنانچہ امام نے اس کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابوالقاسم، خدا کی قسم یہی وہ دین ہے جو خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے۔ پس خداوند جہاں تمہیں دنیا و آخرت میں اس عقیدہ اور دین پر قائم رکھے۔ انہی ایام میں ایک شیعہ بزرگ نے عالم خام میں حضرت رسول کو دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ سکت الموالی جا کر میرے فرزند کو عبدالجبار کے باغ میں سیب کے درخت کے نیچے دفن کرو، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں شاہ عبدالعظیم مدفون ہیں۔ یہ خواب دیکھ کر وہ شیعہ بزرگ اس باغ کے مالک کے پاس گئے تاکہ وہ باغ اور درخت خرید لیں۔ باغ کے مالک نے پوچھا کہ آپ کس لیے باغ خرید رہے ہیں؟ انہوں نے اپنا خواب بیان کیا تو اس نے بھی اپنا ایسا ہی خواب سنایا اور کہا کہ میں نے یہ باغ ان سید پاک اور دیگر شیعہ مومنین کے لیے وقف کر دیا ہے کہ وہ اپنے متوفیوں کو یہاں دفن کیا کریں۔ پھر انہی ایام میں شاہ عبدالعظیم بیمار پڑے اور 15 شوال کو دنیا سے رحلت فرمائی۔ اس وقت آپ کی عمر 79 سال تھی۔ جب غسل دینے کے لیے ان کا لباس اتارا گیا تو ان کی جیب میں سے ایک رکا نکلا جس میں آپ نے اپنا نام و نسب لکھا ہوا تھا کہ میں ابوالقاسم عبدالعظیم ہوں، میں فرزند ہوں عبداللہ کا جو فرزند ہے علی کے، اور وہ فرزند ہے حسن کے، اور وہ فرزند ہے زید کے، اور وہ امام حسن کے فرزند ہیں۔ آپ کا کوئی فرزند نہیں تھا، لیکن بیٹی سے سلسلہ اب بھی موجود ہے۔ آپ کی قبر شریف تہران کے محلہ رے میں مشہور و معروف ہے اور آج کل اس محلے کو شاہ عبدالعظیم کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور تہران سے وہاں تک بسیں آتی جاتی ہیں۔ آپ کا روضہ مبارک عوام و خاص کی زیارت گاہ اور جائے پناہ ہے۔ محقق میر دماد نے کتاب رواہ شہ میں تحریر کیا ہے کہ شاہ عبدالعظیم کی فضیلت میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص ان کی زیارت کو جائے جنت اس کے لیے واجب ہے۔ شیخ شہید ثانی نے حاشیے میں بعض نسابین کے حوالے سے اسی روایت کا خلاصہ نقل کیا ہے۔ ابن بابویہ اور ابن کولویہ نے معتبر سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ شہر رے کا ایک شخص امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو حضرت نے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ اس نے عرض کی کہ میں امام حسین کی زیارت کے لیے گیا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے شہر میں سید عبدالعظیم کی قبر کی زیارت کرتے تو اس شخص کی مانند ہوتے جس نے امام حسین کی زیارت کی ہو۔